میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. اس وقت میں آپ کے سامنے دو تین بڑی خبریں رکھنے جا رہی ہوں، اور یہ خبریں ایسی ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ملک کی آئندہ آنے والی سیاست اور مستقبل پر بہت امپیکٹ کریں گی، بہت گہرا اثر چھوڑیں گی. دیکھیے، ایک بڑی خبر تو عمران خان کی طرف سے ہے کہ انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. وہ کیا فیصلہ ہے؟ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے 2 دن کے بعد کمان میں ایک بڑی تبدیلی کی گئی ہے. اور اسی کے ساتھ 2 3 خبریں اور بھی. پہلے تو بات کی لیتے ہیں کہ عمران خان نے بڑا فیصلہ کیا کیا ہے. تو اس کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. یا اس کے اوپر کچھ لوگ یہ کہیں گے دیر آئے درست آئے. یہ جب میں خبر آپ تک پہنچاؤں گی تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس میں سے کیا کہا جانا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں سے کیا کہنا چاہیے. اور خبر یہ ہے کہ نئے چیف اور فوج پر کوئی تنقید نہیں ہوگی. عمران خان کی پارٹی لیڈرز کو یہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں. اور خبر ہے انصار عباسی کی، جو کہ جیو نیوز میں پبلش ہوئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کے لیڈرز کو اور سوشل میڈیا ٹیمز کے مینیجرز کو یہ ڈائریکشنز دی ہیں کہ وہ اس بات کا میک شور کریں، اس کو یقینی بنائیں کہ فوج اور نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر کوئی تنقید نہیں ہوگی. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اور اس وقت جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی رہے، تو جو کچھ ہوا دونوں کے بیچ وہ تو کسی طور پر سامنے نہیں آنا چاہیے. نہیں، اس کو تو آپ ٹچ بھی نہ کریں، اس کو تو آپ چھوئیں بھی نہ. آپ گجنی بن جائیں فوراً اور بھول جائیں جو کچھ ہوا. وہ جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں پچھلے 1 سال کے دوران، اس کے لیے بھی آپ گجنی بن جائیں. آپ کہیں کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی کیمپین ہی نہیں چلائی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ فوج یا آرمی چیف کے خلاف کیمپین کیسے چلائی جاتی ہے. ویسے کہ تو فارمر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کیمپین شیمپینز اور یہ سب کچھ ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن اس پہ ہم آتے ہیں. پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب اس سے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا رہا، تو جو کچھ ہوا ہے نا اس کا عمران خان مجھے نہیں پتا کہ وہ سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے ابھی تک، لیکن اس کا نقصان صرف ملک کو، اداروں کو، سیاست کو، پولیٹیشنز کو اور پولیٹکس کو نہیں ہوا. اس کا بہت بڑا نقصان خود عمران خان کو، ان کی پارٹی کو، ان کی سیاست کو، ان کے نیریٹو کو، ان کی سٹرگل کو اور ان کی ٹیم، ان کے سپورٹرز کو ہوا ہے. بالکل، یہ تو سب کچھ سامنے آ گئی ہے. اگر ان کو نقصان نہ ہوا ہوتا اس کا تو پھر عمران خان ابھی یہ والا کیوں نیریٹو اپناتے کہ نہیں جی جو اب نئے آرمی چیف آ گئے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے سیم پیج پر آئیں. اب وہ سیم پیج مجھے تو آنے والے دنوں میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. چلیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن اب میں نے آپ کو یہ خبر بتا دی. آپ مجھے بتائیے آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ اس پہ یہ کہیں گے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہو، یا پھر آپ اس کے اوپر یہ کہیں گے دیر آئے درست آئے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے 80% جو لوگ ہیں، نہیں جو سینسیبل لوگ ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو بڑی دیر کر دی. دیر آئے ناٹ درست آئے، بڑی غلط ہو گیا، غلط آئے. جو کچھ ہو چکا ہے اس کا وہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ بس مٹی پاؤ کر دیں تو وہ اب نہیں ہو سکتا. لیکن جو اگلی خبر ہے، کیا وہ جو کچھ پچھلے 1 سال کئی سالوں کے میں ہوتا رہا اس کے ریزلٹ کے طور پر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، یا 75 ایئرس میں جو کچھ ہوتا رہا ہماری سیاست میں، اور سیاست کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ بھی جس طریقے سے 75 ایئرس میں جو کچھ ہوتا رہا اس کے ریزلٹ کے طور پر کیا یہ خبر سامنے آ رہی ہے؟ لیکن خبر ہے، ہم خبر تک رہیں گے. اور خبر یہ ہے جو کہ جیو نیوز میں پبلش ہے، اور وہ ہے کمان میں تبدیلی 2 دن کے اندر ہی، یعنی 2 ہی دن بعد آئی ایس پی آر کا سربراہ تبدیل. اور یہ کہا گیا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کمان سنبھالنے کے 2 ہی دن بعد جمعرات کو پہلی بڑی تبدیلی کی ہے، جہاں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی قیادت کے لیے حیران کن طور پر الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرنگ کورس سے انتخاب کیا گیا ہے. یعنی کہ میجر جنرل بابر افتخار کی جگہ پر جو نئے آئے ہیں ان کا کس کورس سے تعلق ہے وہ یہ بتا رہے ہیں. اور وہ کیونکہ ٹیکنیکل اینڈ میکینیکل ہے تو یہ بڑی حیرانی سے دیکھی جا رہی ہے بات. ایسا نہیں ہے کہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے. اس سے پہلے 1991 میں جن کو لگایا گیا تھا وہ بھی ٹیکنیکل کے اس سے ہی تھے شعبے سے، لیکن 1991 اور 2022 بہت لمبا فاصلہ ہے جناب. تو بڑی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دیر آئے درست آئے. کیا اس کو ویسے اس میں بھی تھوڑا یہ ہے کہ جو کچھ آج تک ہوتا رہا ہے، دیکھیں نا 75 ایئرس میں
جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی اور کو کی اور کتنے ماشاءاللہ لگتے رہے وغیرہ وغیرہ سب کچھ جو کچھ ہوتا رہا، تو اس میں نقصانات تو بہت بڑے ہو گئے. لیکن کیا یہ اے پولیٹیکل ہونے کی جانب عملی اقدامات ہیں؟ عملی طور پر ہی قدم اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے کے طور پر یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ آئی ایس پی آر کے نئے ڈی جی کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نئے آرمی چیف فوج کے میڈیا ونگ کے کام میں بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں. اب بڑی تبدیلی کیا؟ یعنی جو پولیٹیکل ونگ ہے اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے، پالیٹکس سے دور رہا جائے. اے پولیٹیکل کا جو فیصلہ ہوا ہے، جیسے کہ اس کے بارے میں تو فارمر آرمی چیف یہ کہہ چکے ہیں کہ اے پولیٹیکل، اب کبھی بھی سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی. اچھا جو کچھ ہوا، ہم جو بھی تنقید کریں، اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ دیوار سے لگایا گیا اور پوری کوشش کی گئی کہ ماشاء اللہ آئے، لیکن ماشاء اللہ نہیں لگایا گیا. اس کے بارے میں یہ بھی بات کہی جاتی ہے بہرحال کہ کیونکہ جو اکنامکس ہے، جو حالات ہیں معاشی حالات، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ جب اچھے معاشی حالات ہو تبھی ایسے کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو اے پولیٹیکل ہونے کا ایک فیصلہ کیا گیا ہے اسی کے نتیجے میں کہ بھئی ابھی تو فیصلہ کیا، ابھی یہ لگا دیا جائے. تو یہ جو عملی طور پر اب اقدامات کیے جا رہے ہیں، میں تو اس کو بہت اپریشیٹ کروں گی. اور جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئندہ آنے والی سیاست اور پاکستان کے مستقبل پر بہت گہرا امپیکٹ پڑے گا ان فیصلوں کا جو اب ہونے جا رہے ہیں، تو اس سے نظر ایسا آ رہا ہے کہ جو نئے آرمی چیف ہیں وہ اے پولیٹیکل کے فیصلے کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے، اور ایسے سٹیپس، ڈراسٹک سٹیپس لیے جائیں گے کہ ابھی تک جو کچھ ہوتا رہا وہ نہیں ہوگا. دیکھیں نا، پہلے تو یہ کچھ ہوتا رہا جس طریقے سے اب تنقید کیسے کیسے کی جاتی رہی کہ جی یہ تو گانے بنانے والی ٹیم رہ گئی ہے، یہ تو بس ان سے جو ہے وہ ملی نغمے بنوا لو، ان سے گانے بنوا لو، ان سے جو ہے وہ کوک سٹوڈیوز کی وہ کروا لو، ان سے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جاتی رہی. تو اب اگر ایسے سٹیپس لیے جائیں گے تو پھر یہ باتیں جو ہیں وہ لوگ کہیں گے نہیں بھائی اب ایسا نہیں ہو رہا. چلیں وہ تو ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو اب اگلی خبر کی طرف لے کر چلتی ہوں، اور وہ خبر بھی بڑی ہی ایک دھانسو قسم کی خبر ہے، یعنی کہ دھماکے دار خبر ہے. اور خبر یہ ہے کہ مونس الہی، پرویز الہی کے جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں، جو ذرائع بتا رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے خلاف جو کیمپین چلائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ بڑی غلط چلائی جا رہی ہے. اور جو فارمر آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے تو انہیں یہ کہا تھا کہ جب نو کانفیڈنس ووٹ ہو رہا تھا کہ آپ عمران خان کے حق میں ووٹ دیں. اچھا اب دلچسپ بات یہ ہے یہاں پر کہ انہوں نے بھولپن میں، ویسے تو بھولپن کی کوئی ہے نہیں دور دور تک واسطہ، یعنی کہ اتنے جو پولیٹیشنز اتنے عرصے سے ہوں، مونس الہی، پرویز الہی، مطلب کیا بات کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے غلطی سے، بے وقوفی میں یا کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف جہاں وہ یہ اسٹیبلش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے یہ جو اگر بات کی کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حق میں نو کانفیڈنس ووٹ میں آپ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ رہیں، ان کو سپورٹ کریں. تو وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، آرمی چیف یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ ان کی سپورٹ میں کریں اور ان کے اگینسٹ میں کریں. تو انہوں نے یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی، یہ جو عمران خان اور ان کی پارٹی جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کیمپین چلا رہی ہے، تو وہ ان کے خلاف تھے ہی نہیں، یہ غلط چرا رہے ہیں، یہ غلط سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف تھے، کیونکہ نو کانفیڈنس ووٹ کے وقت تو انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ عمران خان کا سپورٹ کرو. تو انڈائریکٹلی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سپورٹ کرو اور باقی پارٹیز کو کے خلاف جاؤ. تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور اگر یہ کہا گیا تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ ذرا سا تھوڑا سا گڑبڑ گھٹالا لگ رہا ہے کہ اس وقت کیا وہ ایسا کہیں گے یا مونس الہی نے خود سے یہ بات کہہ دی ہے. اچھا ویسے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انٹرویو جو ہے وہ اس کے پر پابندی شبندی کی بھی کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو ہے یہ انٹرویو نہیں چل سکتا. اور کاشف عباسی کے پروگرام کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی اور پروگرام جو ہے اس دوران چلایا گیا. یہ سب خبریں چل رہی ہیں، لیکن اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ پنجاب میں اور عمران خان میں اس بات پر بے شک بار بار پرویز الہی اور مونس الہی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور ہم تو جیسے ہی کہیں گے اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی اور وزارت اعلیٰ تو ہمارے پاؤں کی جوتی شوتی ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، دوبارہ مل جائے گی. خیر ویسے اگر آپ گیٹ نمبر 4 اگر قائم رہا، ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ گیٹ نمبر 4 ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، تو شیخ رشید صاحب کو پہ تو ماتم کرنے کا دور ہے، وہ تو مطلب پٹن پڑ گئے ہوں گے کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے بند ہو رہا ہے. حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے خبر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ شیخ صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اپنے تعلقات ایک مرتبہ پھر کوئی 7-8 مہینے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے بحال کر رہا ہوں. ہاں تو وہ سر جی اب وہ بحال نہیں ہونے کے، اگر جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں اس سے نظر نہیں آتا کہ وہ گیٹ نمبر 4 جو ہے اوپن ہوگا آپ کے لیے. تو دیکھتے ہیں، خیر یہ پتا چلے گا. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک دوسرے سے نتی خبریں ہیں، اس سب کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری پالیٹکس اور فیوچر چینج ہوگا اگر جیسا میں نے کہا ہے ایسا ہی ہوتا رہا.
یہ تو خیر آنے والے دن ہمیں بتائیں گے. ایک اور خبر، اور وہ یہ ہے آصف علی زرداری نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا ہے، وہ عاصمہ شیرازی کو انٹرویو دے رہے تھے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن سے پہلے عمران خان گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اور ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں. اب اگر آپ اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہا ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور گرفتار ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. اس خبر کو جو اس طرح لیا، جس نے لیا وہ غلط لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک بات یہ کی کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم عمران خان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. نیب میں جو کیسز چل رہے ہیں وہ ان کے خلاف فیصلے آ سکتے ہیں اور وہ الیکشن سے پہلے ریسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں. ایسا ویسے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور آصف علی زرداری جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک زرداری سب پر بھاری، یا یہ کہ ان کی جو ایک پولیٹیکل وزڈم ہے اور سیاسی بصیرت ہے، وہ دور اندیش ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں. تو کیا انہوں نے کوئی آنے والی جو چیز ہے وہ دیکھ لی ہے، یا پھر اندر کی خبریں بھی ہیں؟ وہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کو کیا بہت کچھ پتا ہے، یا وہ ویسے ہی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنی جو سیاسی بصیرت ہے اس کی بنا پر؟ تو یہ تو دیکھیں نظر آ رہا ہے نا، جو ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں اس میں فیصلہ تو کچھ بھی آ سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں. ویسے تو ہم اس کے خلاف ہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو اگر آپ ڈسکوالیفائی کریں گے، اس کو گرفتار کریں گے، جیلوں میں بھیجیں گے، جیسا کہ نواز شریف کے خلاف کیا گیا، ایک کیمپین چلائی گئی، ان کو نکالا گیا، ان کو جیلوں میں بھیجا گیا، باہر بھجوا دیا گیا، ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. تو بھائی 10 سال کہاں، ابھی کتنی دیر گزری، وہ کیا ہوا ہے، کیسا یعنی سیٹ بیک ہوا ایسا کرنے والوں کو، دیکھ لیا آپ نے. ہاں، اور کس طریقے سے اپوزٹ ہوا ہے. اب آ رہے ہیں وہ، اور سیاست میں آپ دیکھیے گا تو جو کچھ ابھی پتہ چل گیا، مطلب یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک اتنا طاقتور سابق وزیر اعظم جس نے جو فیصلہ کیا کہ نہیں جناب ہماری حکومت ہے تو ہمارا یہ فیصلہ اور اسی کو لگایا جائے گا، تو وہی ہوا. ہاں، عمران خان جو ہے پٹ پٹ کے مر گئے. لیکن چلیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اب کیا ہوتا ہے. آخری خبر، بہت ساری خبریں دے دی لیکن کوئی بات نہیں، اس کی بات بالکل میں اس کے پر ایک مختصر سی بات کروں گی. وہ یہ ہے کہ اعظم سواتی کے ساتھ جو ہے بڑی بہت بری ہو رہی ہے، اور ان کو اب خبر میں نے یہ پڑھی کہ بلوچستان پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے اور کوئٹہ لے جایا گیا ہے. اچھا، ان کی ہیئرنگ بھی ہے، تو دیکھتے ہیں ہیئرنگ کے بعد کیا فیصلہ آتا ہے. ویسے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ججز جو کہ سول لبرٹیز اور فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن پر یقین رکھتے ہیں، وہ اب سپریم کورٹ میں پہنچ چکے ہیں، جیسے کہ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور بھی کچھ ایسے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ والے ججز کیونکہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ یا دماغ رکھتے ہیں کہ جو شاید غلط نہ ہونے دیں، لیکن ابھی آگے پتہ چلے گا تو فیصلے جو ہیں وہ کیسے آتے ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں ہونا، یہ چلتا رہے گا یا یہ اب ایسا نہیں ہوگا، دیر آئے درست عائد ہوگا. لیٹس سی. اجازت ہے، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.